أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرج المرعى، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أهوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى الأثر إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال في موضع آخر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني في المعجم الأوسط، والحديث صحيح. محترم بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں، ماں اور بہنوں، انسان اپنی زندگی کے اندر مختلف قسم کے اتار چڑھاؤ دیکھتا ہے. اس اتار چڑھاؤ کے مطابق اس کے ذہن کے اثرات اور سوچنے کی صلاحیت میں تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں. بسا اوقات بہت چھوٹے سے معاملے سے اس کے اندر غیر معمولی تغیر و تبدل رونما ہو جاتا ہے. یہ اس لیے نہیں کہ وہ انسان کمزور ہے، یہ اس لیے نہیں کہ اس کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں، بلکہ اس کی وجہ ہوتی ہے انسانی ذہن پر اس کا اثر. بظاہر انسان کو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ بات بہت چھوٹی سی ہے، یہ معاملہ بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اس کا اثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان اس تغیر و تبدل کو، اس کے اثر کو برداشت نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں غیر معمولی تغیر اور تبدل انسان کی زندگی میں رونما ہو جاتا ہے. انسانی زندگی اول دن سے لے کر آخر دن تک اسی تغیر و تبدل پر چلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ انسانی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. انسان اللہ رب العالمین بناتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بنانے کے ساتھ انسانوں کو ہدایت کی ہے کہ انسان اپنے اعمال کو، اپنے کاموں کو انجام دینے کے اندر کسی بھی بات پر ریئیکشن کرنے کے وقت میں، یعنی اس
اخذ و رد کے وقت، یعنی کسی چیز کے اثر کو قبول کر کے اس کا جواب دینے کے وقت صبر و تحمل سے کام لے، کیونکہ یہ اخذ و رد بسا اوقات دیکھنے میں بڑا معمولی سا نظر آتا ہے، لیکن اخذ و رد کے نتیجے میں جو طاقت اور جو قوت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کا اثر کبھی بھی یعنی اچھا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ رد فعل یعنی انسان کے اوپر ہماری طرف سے ہمارے سامنے والے کے اوپر جو چوٹ کی جاتی ہے، بظاہر وہ چوٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن سامنے والا اسے جو اثر لیتا ہے وہ ایک چوٹ سے بھی کہیں بڑھ کر، اور اس کے نتیجے میں جو رد فعل ہوتا ہے، جو رد آتا ہے اس کی طرف سے بہت ہی زیادہ خطرناک اور کبھی کبھی مہلک بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان خود اپنے شعور کو گنوا بیٹھتا ہے، کبھی انسان خود اپنے احساسات سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کبھی انسان خود اپنے تغیرات کو برداشت نہ کرنے کے بعد کی وجہ سے برین ہیمریج کا، ہارٹ اٹیک کا، بلڈ پریشر کا، شوگر اٹیک کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی چھوٹی بات کہی۔ انسان کی زبان، آپ اور ہم جب کبھی اپنے بچے کو ایک دو ہاتھ مارتے ہیں تو اس کا اثر اتنا گہرا اس کے اوپر نہیں پڑتا ہے جتنا ہماری زبان سے نکلی بات کا اثر پڑتا ہے، کیونکہ ایک ہاتھ آپ نے مار دیا، اس کا اثر اس وقت رہے گا، تھوڑی دیر کے بعد وہ زائل ہو جائے گا، لیکن زبان سے جو تیر نکلتی ہے اس کا اثر یہاں نہیں ہوتا، اس کا اثر یہاں ہوتا ہے۔ کبھی بھی، کہیں بھی، کسی بھی وقت جب انسان اس شعور اور اس احساس سے باہر نہیں نکل پاتا ہے اور اس کے رد فعل میں جو چیز پنپتی ہے اور جو اثر ظاہر کرتا ہے، بسا اوقات تو اسی وقت ہوتا ہے اور بسا اوقات بڑے لمبے وقفے کے بعد آتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، اور چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ رب العالمین کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے آسان اور خوشنما زندگی عطا کرتے ہیں۔ عمل صالحا، ہم سوچتے ہیں کہ نیک عمل صرف یہی ہے کہ ہم روزہ اور نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، نماز پڑھ لیں۔ ایک انسان جو اس روئے زمین پر زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی کا سب سے اہم پہلو کیا ہوتا ہے؟ اس کی زندگی کا سب سے اہم پہلو ہوتا ہے اس کی زندگی سے متعلق ساری چیزیں، اس کے زندگی سے متعلق سارے لوگ، اس کے زندگی سے متعلق سارے رشتہ دار، اس کی زندگی سے متعلق سارے کام کاج۔ جب کبھی انسان کسی چیز کو کرنے کا عہد کرتا ہے اس لیے کہ وہ غصے میں ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسی چیزیں کرتا ہے کہ خود آگے بڑھ کر 2 قدم آگے جب بڑھتا ہے، کچھ دن گزرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کاش یہ نہ کیا ہو، کیونکہ شیطان غصے کے وقت ہم سے زیادہ حاوی ہوتا ہے۔ جب کبھی ایک انسان کو دیکھو جو بہت زیادہ غصے والا ہے، ہر بات پر ریاکشن، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر بڑے بڑے فیصلے انسان کی حیثیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر بڑے بڑے فیصلے، ہلکے معاملات پر بڑے بڑے قدم اٹھا لینا۔ یہ انسان کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو ضبط نفس نہیں، اپنے آپ پر کنٹرول نہیں، اور اس کے اندر یہ سوچ رکھنے والا، اس احساس میں ڈوبا ہوا انسان کبھی قیادت کی صلاحیت اس کے اندر نہیں آ سکتی۔ کسی چیز کی قیادت اگر اسے سونپ دیا جائے تو کسی چیز کی قیادت کرنے کے لائق نہیں ہوتا، کیونکہ
قیادت کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ضبط نفس، اپنے نفس کو سنبھال کے رکھنا، صبر کرنا۔ اگر ضبط نفس انسان کے اندر نہیں ہے وہ اتحاد اور اتفاق کو باقی نہیں رکھ سکتا۔ ایک طرف یہ انسان جس کے اندر ضبط نہیں ہے، دوسری طرف وہ انسان جو ہمیشہ دوسروں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ کیا وہ کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کھا کہاں سے رہا ہے، پی کہاں سے رہا ہے، پہن کہاں سے رہا ہے، کیسے اس کی زندگی گزر رہی ہے، اتنے بڑے بڑے کام وہ کر رہا ہے، دنیاوی خدمات انجام دے رہا ہے، دینی خدمات انجام دے رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ مجھے کیوں نہیں لوگ پوچھتے ہیں، مجھے کیوں نہیں کوئی سلام کرتا ہے، ہر آدمی اسے ہی کیوں سلام کرتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، جسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے، نہیں دیتا، کیونکہ خیر و بھلائی اسی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سی آیت ہے جس نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ کون سی آیت ہے جس نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیبتنی قول اللہ جل وعلا فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ اس حدیث کی سند میں گرچہ اضطراب ہے لیکن بعض محدثین نے اس کی تحسین کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی آیت ہے جس نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا فاستقم کما امرت، قائم ہو جاؤ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر۔ اللہ رب العالمین نے جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو، جس سے روک دیا ہے اس سے رک جاؤ۔ ومن تاب معك، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے توبہ کیا ہے، دین اسلام کو قبول کیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین ہدایت کرتا ہے اپنے نبی کو، ہمیں اور آپ کو نہیں۔ سب سے پہلے مخاطب اس آیت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تَطْغَوْا، حد سے تجاوز نہ کرنا، حد سے تجاوز نہ کرنا۔ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر کام کو، تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی آزمائش اللہ رب العالمین نے جتنی آزمائش میں ڈالا دنیا کا کوئی فرد وہ سوچ سکتا ہے؟ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے یتیم بنا دیا۔ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ابھی 10 سال کی عمر کو پار نہیں کیا کہ ماں کو بھی کھو دیا۔ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بچپن میں دادا کا پیار بھی سر سے اٹھ گیا۔ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو ان کے گھر سے نکال دیا گیا۔ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں ان کے شہر سے نکال دیا گیا۔ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں قید و بند کی سزائیں سہنی پڑی۔ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں بھوکا پیاسا رہنا پڑا۔ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا، کھانے کا نہیں، پینے کا نہیں، پتے چوس رہے ہیں، لیکن کیا اپنے صبر کو چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا، نہ صبر کو چھوڑا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صبر کو چھوڑا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے صبر کو چھوڑا۔ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے خلاف نہ جانے کتنی سازشیں کی گئی۔ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اپنے تمام بچوں کو دفن کیا، اپنی تمام بچیوں کو سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دفن کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے سر کو زخمی کیا گیا، جن کے دانت کو توڑا گیا۔ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو ساحر
جادوگر، کاہن اور نہ جانے کیا کیا القاب سے نوازا گیا۔ وہی محمد صلی اللہ تعالی وسلم ہے جن کے اوپر جادو کیا گیا، وہی محمد صلی اللہ تعالی وسلم ہے جن کے قتل کی سازشیں کی گئی، وہی محمد صلی اللہ تعالی وسلم ہے جن کے خون کے پیاسے خود ان کے اپنے تھے۔ کیا محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے صبر کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں مسلمانوں، نہ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے صبر کرنا چھوڑا، نہ آپ کے ساتھیوں نے۔ اور یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ سے کہا تھا اعمل ما شئت، اعمل ما شئت یا محمد، عش ما شئت، عش ما شئت فإنک میت۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف سے آتے ہیں، کہتے ہیں یا محمد عش ما شئت، جتنا چاہے زندگی گزار لو، یعنی اللہ رب العالمین نے جو تمہیں زندگی دی ہے آرام سے جی لو، فإنک میت، کیونکہ تمہیں مرنا ہے، کیونکہ تمہیں مرنا ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ کہلوانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ عش ما شئت فإنک میت۔ کیا اس دنیا میں کسی کو بقا ہے؟ اس دنیا میں کسی کو دوام ہے؟ کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا ہے؟ نہیں مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے افضل، آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے پاک، آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ باحیا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ اچھا انسان اس دنیا نے نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، آپ کو مرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کہتے ہیں، آپ کے ساتھی کہتے ہیں، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رحمت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسم، مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی نہیں دیکھا مگر ہنستے ہوئے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ دیکھنے سے ایسا محسوس ہوتا تھا گویا سورج آپ کے چہرے پر چل رہا ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تکلیفیں، آپ کی شدت، آپ کی آزمائش کہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا عشر عشیر بھی ہم اور آپ جیسا انسان برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف بخار اتنا تیز ہوتا تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی آپ کے پیروں پر جب ہاتھ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گرم، اتنا تیز بخار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، ہاں جتنا بخار تم میں سے ایک انسان کو سب سے زیادہ ہوتا ہے مجھے اس کا دگنا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم اور آپ اس کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمانوں کو ہدایت کی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے، میرے کلام کو پڑھنے سے، میرے آگے سجدہ کرنے سے میرے بندوں کو تکلیف دے گا اور میرے آگے نہیں جھکے گا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے گا، تو وہ کیا ہے؟ اس نے مجھ سے اعراض کیا، میرے ذکر سے اعراض کیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہم اور آپ جیسا کوئی انسان نہیں، یہ خود اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ رب العالمین ایسی زندگی میں اسے ڈال دے گا، ایسے حالات میں اسے پہنچا دے گا کہ اسے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، اسے ایک ایک سانس گھٹے گی، اس دنیا کے اندر ایک ایک پل وہ گھٹ کر جیے گا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، یہ دھمکی نہیں ہے، یہ تنبیہ ہے،
یہ اللہ رب العالمین کی تنبیہ ہے مسلمانوں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكًا. اور اس سے بڑی تنبیہ اللہ رب العالمین کر رہا ہے. کہتا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے اندھا کر دے. جب حشر و نشر کرے گا اللہ رب العالمین، جب حشر کے میدان میں جمع کرے گا اللہ رب العالمین اندھا کر دے گا. پوچھے گا، سوال کرے گا کہ کیوں اللہ تو نے اندھا کر دیا؟ اللہ رب العالمین کہے گا کیا میں نے تجھے نہیں بتلایا تھا کہ تم نے اگر میرے ذکر کو چھوڑا تو میں تجھے اندھا کر دوں گا؟ کیوں چھوڑا تو نے میرے ذکر کو؟ کیوں اعراض کیا میرے راستے سے؟ کیوں تکلیف دی میرے بندوں کو؟ کیوں چھوڑ دیا اس مقصد کو جس مقصد کے لیے تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا؟ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بے انتہا رو رہے تھے، بے انتہا رو رہے تھے، اتنی شدت سے رو رہے تھے کہ جب آپ اتنی شدت سے روتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کہ آپ رحمت اللہ علیہ جب پیشاب کرتے تھے تو خون نکلتا تھا. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ موت کے ڈر سے یا اپنے گناہ سے اتنا رو رہے ہیں؟ موت کے ڈر سے یا اپنے گناہ کی وجہ سے اتنا رو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں مٹی کو اٹھاتے ہیں اور گرا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ گناہوں کا دھل دینا اللہ رب العالمین کے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ آسان ہے. گناہوں کا دھل دینا اللہ رب العالمین کے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ آسان ہے. اور موت تو اس سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بچ سکے تو میں کیسے بچوں گا؟ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کہیں اللہ رب العالمین میرا خاتمہ اس چیز پر نہ کر دے جو اچھا نہ ہو. سوء خاتمہ کی وجہ سے رو رہا ہوں. کہیں میرا خاتمہ اس چیز پر نہ ہو جائے، میری کسی بات کی وجہ سے، میرے کسی فعل کی وجہ سے، میرے کسی قول کی وجہ سے، میرے کسی حرکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہو کر مجھے بدبختی کا خاتمہ نصیب کرتے. امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان فی القلب شعث ولا يلم شعث القلوب بشيء. دل کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو گندگی ہوتی ہے، جو دھول اور گردے ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ دھول اور گردے ان کی صفائی اللہ رب العالمین کے قریب آنے کے سوا کوئی چیز نہیں کر سکتی. اگر ہم اپنے دلوں کے دھول و گرد و غبار کو ہٹانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب آنا پڑے گا اور ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا جو ہمیں اللہ رب العالمین سے دور کر دے. یہاں ہوتی ہے دلوں کی صفائی، یہاں ہمارے دلوں سے دھول و گرد ہٹتے ہیں، یہاں ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، یہاں ہماری روحوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں ہمیں وہ زندگی نصیب ہوتی ہے جو بادشاہوں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے، جو زندگی بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین کے دربار میں، اللہ رب العالمین کے ذکر میں، اللہ رب العالمین کی یاد میں، اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے میں کہاں ہے وہ مسلمان؟ کہاں ہے وہ مسلمان جو رمضان المبارک کے مہینے میں نہ جانے کتنے ختم پڑھتے ہیں، غیر رمضان میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ کہاں ہے وہ مسلمان جو رمضان میں مسجدوں کو بھر دیتے ہیں، غیر رمضان میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس طرح ہم سے عبادتیں چاہتا ہے رمضان میں، ویسے ہی اللہ رب العالمین ہم سے غیر رمضان میں بھی عبادت چاہتا ہے. ہاں عبادتوں کے اندر کمزوری ضرور آ جاتی ہے، لیکن ان مسلمان عبادتوں سے دور نہیں ہوتا. حقیقی معنوں میں ایک مسلمان عبادتوں سے دور نہیں ہوتا، کیونکہ عبادتیں اس کی روح کی زندگی ہے. ایک انسان بغیر کھائے پیے تو بہت لمبے عرصے تک زندگی گزار سکتا ہے،
لیکن بغیر روح کی زندگی کے وہ ایک پل کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کا شمار میتین میں ہونے لگے گا، ان لوگوں میں سے ہونے لگے گا جو مر چکے ہیں، جو مردہ ہیں، جو مردہ ہیں، گرچہ وہ زمین پر چل رہا ہو، گرچہ وہ زمین پر سانسیں لے رہا ہو، گرچہ اس کے قدم اللہ رب العالمین کی زمین پر پڑ رہے ہو، لیکن حقیقی معنوں میں وہ مردہ ہے۔ کچھ چیزیں انسان اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزہ رکھنے کی ہدایت کرتے، کثرت سے نفل روزہ رکھتے اور رکھواتے اپنے صحابہ کرام سے، اپنے ساتھیوں سے۔ آج ہم روزے سے دور ہیں، قرآن کی تلاوت سے دور ہیں، عبادتوں سے دور ہیں، اپنے گھروں کی اصلاح کرنے سے دور ہیں۔ کہاں پہنچ گئے ہم مسلمان؟ ہمیں صرف یہ فکر ہے کہ وہ کیوں جی رہا ہے، وہ کیوں کھا رہا ہے، وہ کیوں پی رہا ہے، وہ کیوں پہن رہا ہے، اس کو کیوں عزت ملتی ہے، اسے کیوں بڑک پن ملتا ہے، وہ کیوں بڑے مجلسوں کی صدارتیں کرتا ہے، اسے کیوں عزتیں دی جاتی ہے، ہمیں کیوں عزت نہیں ملتی، ہمیں کیوں لوگ سلام نہیں کرتے ہیں، ہمیں کیوں پیچھے کیا جاتا ہے۔ اس کی فکر نہ کرو، یہ اللہ رب العالمین نے مقدر کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو لکھا ہے، جو بنایا ہے، جو فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے سے بڑھ کر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کو بخش دے، ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے، متحد و متفق کر دے۔ الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں، تو ہم سب کو معاف کر دے۔ الہ العالمین تو ہمیں آسان زندگی عطا فرما، سکون و اطمینان والی زندگی عطا فرما، ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے، ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے، ہمارے روحوں کو حیات عطا کر، زندگی عطا کر۔ الہ العالمین تو حقیقی زندگی عطا کر، الہ العالمین تو حقیقی زندگی عطا کر، اپنے نبی کی سنت کا سچا پکا شہدائی بنا دے۔ الہ العالمین جب تک زبان میں بولنے کی طاقت ہو، حق بولے، حق پر قائم رہے، اور اس سے پہلے کہ باطل کے آگے جھکنے کا موقع آئے تو اس دنیا سے اٹھا لے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے والدین کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، ہمارے والدین کے سایہ عاطفت کو ہم پر تادیر قائم رکھ۔ الہ العالمین تو ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، ہم میں سے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار والا بنا دے۔ الہ العالمین جو روزگار والے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، حرام سے دور رکھ، ہر قسم کی پریشانیوں اور مجبوریوں سے دور رکھ۔ الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں، مجبور ہیں، الہ العالمین تیرے رحم و کرم کے محتاج ہیں، تو ہم سب کو معاف کر دے۔ ہم فقیر ہیں تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے۔ الہ العالمین تو اپنے رحم و کرم سے ہم سب کو بے نیاز کر دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے۔ ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے جا چکے، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع کر دے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم تیرے بندے ہیں، الہ العالمین تو اپنے در کا بھکاری بنا کر زندہ رکھ، دوسروں کا محتاج نہ بنا، اس دن کے آنے سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لیں جب دوسروں کی محتاجگی ہو۔ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ، دنیاوی فتنے، دینی فتنے، زندگی کے فتنے، موت کے فتنے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ، اولاد کے فتنے، مال کے فتنے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ۔ ہم تیرے بندے ہیں، محتاج ہیں، مجبور ہیں، الہ العالمین تو بے نیاز ہے، معاف کر دے۔ ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے در کے بھکاری ہے، الہ العالمین تو ہماری سن لے۔ ہماری زبانوں میں وہ طاقت نہیں کہ اپنے باتوں کو تجھ تک پہنچا سکے، لیکن الہ العالمین تو سمیع ہے، تو دیکھنے والا ہے، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں
سے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. ہم تیرے بندے ہیں الہ العالمین، تیرے وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں الہ العالمین. تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، اپنا بندہ بنا لے. ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ، ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھ. ہمارے اندر وہ ایمان نہیں، وہ قوت نہیں کہ تیری آزمائشوں میں کھڑے اتر سکے الہ العالمین. تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے. ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے، ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے، متحد و متفق کر دے الہ العالمین. جب یہ سانسیں ٹوٹنے کا وقت آئے، زبان پر تیرے کلمات جاری ہوں الہ العالمین، تو حسن خاتمہ عطا کر. اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر و نشر کر ان لوگوں میں سے بنا دے جو بلا حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے. قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور